بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پڑوس میں عربی کے استاد رہا کرتے تھے۔ صفیہ انہی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی۔ ہم نے ساتھ میٹرک کیا تھا۔ ان دنوں لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا رواج عام نہ تھا۔ میٹرک کے بعد صفیہ کے والد نے ایک اچھا رشتہ دیکھ کر بیٹی کی شادی کر دی۔ استاد صاحب نیک آدمی تھے۔ وہ حفظ قرآن بھی تھے۔ محلے کی اکثر خواتین ان سے دعا اور پیار پر درود دعا اور بیمار بچوں پر دم درود کرانے آیا کرتی تھی۔ صفیہ کے گھر کا ماحول پاکیزہ تھا۔ اس کی تربیت والدین نے مشرقی طرز پر کی تھی۔ وہ والدین کی اطاعت گزار، صوم و صلوات کی پابند لڑکی، ہمیشہ حجاب میں رہتی، اسکول بھی برقع اوڑھ کر آتی تھی۔ تبھی ماسٹر صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اپنے جیسے دیندار گھرانے میں کیا تھا۔ شادی کے بعد صفیہ سسرال میں گم ہو گئی۔ وہ سیدھی سادی لڑکی تھی جس کو دنیا کا لالچ یا زمانے کی نمود و نمائش چھو کر بھی نہ گزری تھی۔ کبھی اپنے خاوند سے فرمائش نہ کرتی، نہ اپنی ذات کے لیے میک اپ کے آرائشی سامان کے تقاضے کرتی۔ وہ ان چیزوں کا سرے سے استعمال ہی نہ کرتی تھی۔ پھر بھی اس کا چہرہ صاف ستھرا، دھلا دھلا، چمکتا ہوا پر نور نظر آتا تھا۔ میں کبھی کبھی اس سے ملنے جایا کرتی تھی۔ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوتی، خاطر مدارت کرتی۔ وہ اپنے خاوند کے گھر بہت خوش تھی۔ اس کا گھر مجھے سکون کا گہوارہ لگتا تھا۔ اس کا شوہر بھی حافظ قرآن تھا اور ایک سرکاری دفتر میں اوسط درجے کا ملازم تھا۔ میں نے MA پاس کیا تو لیکچرر شپ پائی اور پھر میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر محکمہ تعلیم سے وابستہ تھے۔ اتفاق سے شادی کے بعد جس فیملی کی بہو بن کر گئی، ان کی رہائش صفیہ کے گھر سے دور نہ تھی۔ میرے خاوند کا مکان اسی محلے میں تھا جہاں صفیہ شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس طرح ہم سہیلیوں کی پھر سے قربت ہو گئی۔ اس دوران صفیہ کے 4 بچے ہو چکے تھے۔ تبھی وہ میرے گھر بہت کم آ پاتی۔ میں 1-2 ماہ بعد اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ میرے شوہر اور صفیہ کا خاوند قدیر ایک ہی محکمے میں تھے، گرچہ عہدوں کا فرق تھا، تاہم میرے سسر اس کے گھرانے کو اچھی طرح جانتے تھے اور عزت کرتے تھے۔ مجھے انہوں نے بھی صفیہ کے گھر جانے سے منع نہیں کیا تھا۔ میری شادی کو 6 برس ہو گئے۔ اس دوران صفیہ کے گھر 2 اور بچوں کا اضافہ ہو گیا۔ پھر اس کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ اس بزرگ کی وفات کے بعد گویا اس گھرانے کے برے دن شروع ہو گئے۔ صفیہ کے سسر محلے کی مسجد کے امام تھے۔ ان کی تنخواہ کے علاوہ بھی لوگ اپنی خوشی اور عقیدت کے باعث ان کو نظر نیاز سے نوازتے تھے۔ تبھی اس گھرانے کا گزارا اچھی طرح ہوتا تھا۔ امام صاحب کی وفات کے بعد تھوڑے عرصے بعد صفیہ کے شوہر کی طبیعت گری گری رہنے لگی تو دفتر سے چھٹیاں کرنے لگے۔ ایک دن میرے شوہر نے بتایا، قدیر بیمار رہتے ہیں، تم جا کر اپنی سہیلی کا حال احوال پتہ کرو، کیونکہ ڈاکٹر نے ان کو کینسر بتایا ہے۔ خبر نہیں کس بات کا ان کی بیگم کو علم ہے کہ نہیں۔ اپنے شوہر کے کہنے پر میں نے صفیہ کے پاس گئی۔ وہ واقعی بہت پریشان تھی، تاہم ابھی تک اس حقیقت سے لا علم تھی کہ اس کا سہاگ اس دنیا میں چند ماہ کا مہمان ہے۔ پھر وہ گھڑی آ گئی جب قدیر کو اسپتال لے جایا گیا اور 15 روز بعد ان کی وفات ہو گئی۔ صفیہ جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ ابھی 16 برس پورے نہ ہوئے تھے کہ شادی ہو گئی اور وہ 6 بچوں کی ماں تھی کہ بیوگی کی چادر اس پر پڑ گئی۔ اس کا کوئی دیور تھا اور نہ نند۔ سسر پہلے ہی چل بسے تھے۔ بوڑھی ساس البتہ زندہ تھی۔ اس بیوہ کا بوجھ بھی اس نے اٹھانا تھا۔ بچے سبھی زیر تعلیم تھے اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اس وقت بہت ہی برے دن آ چکے تھے
جب گھر میں فاقے ہونے لگے تو ایک دن گھبرا کر وہ ایک مولوی صاحب کے پاس گئی جو اس کے والد اور سسر کو جانتے تھے۔ ان سے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ اب بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، شرم کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، مگر گزر بسر بہت مشکل ہو گئی ہے۔ ان بزرگ نے صفیہ کو ایک کتاب دی اور کہا کہ اس کتاب سے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، تویز لکھنے میں مدد ملے گی۔ میں تم کو اجازت دیتا ہوں، آج سے تم لوگوں کی دعائیں اور تویز لکھ کر دو گی اور وظائف بھی بتایا کرنا، تم پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اس کتاب میں وظائف لکھے ہوئے ہیں، اس وسیلے سے تمہاری محتاجی کٹے گی اور تم کو کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ لیکن بیٹی، ایک بات میری یاد رکھنا، جب بھی کسی دکھی کو تعویذ دو تو نیکی اور بھلائی کا دینا، حق کا ساتھ دینا، ناحق کا کبھی ساتھ مت دینا۔ بس یہی تم کو میری ہدایت ہے، کیونکہ کتاب میں جہاں بھلائی کے لیے وظائف درج ہیں، برائی اور دشمنی کے لیے بھی ہیں۔ لہذا سفلی عمل اور دشمنی نفرت جدائی والے عمل سے دور رہنا اور نہ لوگوں کو ایسے برائی کے کاموں میں مدد دینا۔ عالم صاحب نے صفیہ کو دعائیں دی اور وہ دعائیں اور ان کی نصیحت کو گرے میں باندھ کر گھر آ گئی۔ اس نے سب سے پہلے گھر میں ایک محفل درس و دعا کا انعقاد کیا، جس میں محلے کی عورتوں کو مدعو کیا اور بتایا کہ کسی نے اگر بیمار بچے پر دم درود کرانا ہو یا کسی نے اپنے شوہر کی محبت کے لیے وظائف وغیرہ پوچھنے ہوں تو بلا جھجک میرے پاس آ جایا کریں۔ مجھے یہ علم میرے سسر کی وساست سے ملا، لیکن میں نے اسے عام نہ کیا۔ لیکن اب میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور شوہر بھی حیات نہیں ہیں، اس لیے آپ لوگوں کی خدمت کر سکتی ہوں۔ اگلے دن سے ہی ضرورت مند عورتوں نے اس کے پاس آنا شروع کر دیا۔ وہ اپنا دکھ سکھ اس سے بیان کرتی اور وہ اس میں حاجت دعا یا وظائف بتاتی، کبھی نقش بھی لکھ کر دے دیتی۔ رفتہ رفتہ اس کی شہرت پھیلنے لگی، عورتوں کا تانتا بند گیا، ہر وقت ایک جگمنڈا سا رہتا تھا۔ خود کبھی کسی سے کچھ طلب نہیں کرتی تھی، جو ان کا دل کرتا وہ نذرانہ دے جاتی تھی۔ ایک طرف پریشان حال محلے کی عورتوں کا جی ہلکا ہو رہا تھا تو دوسری طرف صفیہ کے بچوں کی دار روٹی چلنے لگی۔ اس کی نیت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت ڈال دی تھی، گھر کے اخراجات اچھے طریقے سے چلنے لگے۔ مجھے صفیہ کو دیکھ کر افسوس ہوتا تھا، اگر اس کے والدین اسے پڑھا لکھا دیتے تو آج وہ کہیں ملازمت کر کے اپنے یتیم بچوں کا پیٹ پال رہی ہوتی، لیکن اب اسے اس حلیے اور وسیلے کا سہارا لینا پڑ گیا۔ جب میں یہ بات صفیہ سے کرتی، وہ جواب دیتی، اللہ بڑا کارساز ہے، جب وہ کسی کی بگڑی بنانے پر آتا ہے تو اسی طرح خود بخود رزق کے در کھول دیتا ہے۔ دیکھو اس طرح دنیا کے کام بھی چلتے رہتے ہیں اور میرے بھی۔ میں نے کبھی لالچ نہیں کیا، کسی سے کچھ نہیں مانگا، میری کوئی فیس ہے اور نہ مانگ۔ کوئی اپنی خوشی سے کچھ دے جائے تو اس میں گناہ نہیں۔ میں کسی کو گمراہ نہیں کرتی، نہ جدائی، دشمنی، برائی یا نقصان کے تعویذ لکھ کر دیتی ہوں۔ یہ میری اہلیت بھی ہے نہیں ہے، سب کو پتہ ہے میں کوئی ماہر عالم نہیں، یہ بھی سب جانتے ہیں، بس ایک بزرگ سے دعا لی اور ان کی ہدایت پر عمل کرتی رہی ہوں۔ میرے بچے اسکول سے کالج جانے لگے، پھر بھی گھر میں کسی شے کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس بیگوی میں غیرت سے غیب سے دے رہا ہے، مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دم درود کرانے والی عورتوں کا صفیہ پر اعتقاد بڑھتا گیا۔ ان عورتوں کے خیال میں دوا کے ساتھ دعا اور دم درود سے شفا یقینی ہو جاتی۔ پریشان عورتوں کو صفیہ کی تسلی سے قرار ملنے لگا۔
وہ سمجھتی تھی کہ اس کے بیمار بچے اسی وجہ سے جلد اچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ صفیہ ایک نیک عورت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ واقعی وہ ایک نیک اور اچھی عورت تھی۔ اس کو میں بچپن سے جانتی تھی۔ ایک روز صفیہ کے پاس ایک عورت آئی۔ وہ نوجوان اور خوبصورت تھی۔ اس نے کسی عورت سے کلام کیا اور نہ سلام، یہاں تک کہ تمام عورتیں چلی گئی۔ جب آخر میں وہ عورت رہ گئی تو صفیہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بی بی اب تم بھی کچھ کہو، بڑی دیر سے بیٹھی ہو۔ وہ بولی ہاں، میں تنہائی میں آپ سے کلام کرنا چاہتی تھی، بلا جھجک بتاؤ کیا پریشانی ہے۔ اس پر وہ حسینہ جس کا نام سوہا تھا گویا ہوئی، میری شادی جس شخص سے ہوئی ہے میں اس کو پسند نہیں کرتی بلکہ مجھے اس سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہتی مگر اب میرا اس کے ساتھ رہنا محال ہو رہا ہے۔ خود پر جبر کرتے کرتے تنگ آ چکی ہوں۔ بہت بار میں نے اپنے خامن سے کہا کہ تم اور شادی کر لو، مجھے طلاق دے دو، مہک مہر بھی معاف کرتی ہوں، مگر وہ مجھے طلاق نہیں دیتا اور زبردستی اپنے گھر رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ بتائیے میں کیا کروں؟ عدالت سے طلاق لوں، لیکن میرے خاندان والے عدالت بھی جانے نہیں دیتے۔ بی بی تم نے اپنا آدھا مسئلہ بتایا ہے، جب تک پوری بات نہیں بتاؤ گی تب تک میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ شوہر سے نفرت کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا۔ ہاں سبب تو ہے، میں صاف صاف بتاتی ہوں کہ شادی سے قبل میں اپنے ماموں زاد سے محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن میرے والد کو ماموں والوں سے بیر تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی فقیر سے تو بیٹی کی شادی کر دوں گا مگر انور سے نہیں۔ اسی طرح انہوں نے مرضی کے خلاف میری شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر دی۔ اس طرح میں سلیم کی بیوی بن گئی مگر ابھی تک میرے دل سے انور کی محبت نہیں گئی۔ اب بھی میں اور میری اس مجبوری بھی علم میرے شوہر کو بھی ہے لیکن وہ مجھے پھر بھی آزاد نہیں کرتا۔ تمہارے شوہر کو اس بارے کس نے بتایا؟ سوہا بی بی، میں نے خود اس کو بتا دیا کہ میری یہ مجبوری ہے، دل سے مجبور ہوں، اس لیے تم سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ سمجھ رہی تھی کہ حقیقت جان کر وہ خود مجھ سے بیزار ہو جائے گا اور طلاق دے دے گا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اور سختی کرنے لگا۔ اس کا کہنا ہے کہ تم یوں ہی سسک سسک کر مر جاؤ گی مگر میں تم کو طلاق نہیں دوں گا تاکہ تم اپنی آرزو پوری نہ کر سکو اور اپنے چاہنے والے سے شادی نہ کر سکو۔ کیا تمہارا شوہر اچھا آدمی ہے اور تم سے وفادار ہے؟ صفیہ نے پوچھا۔ وہ بولی نہیں بی بی صاحبہ، وہ ہرگز اچھا آدمی نہیں ہے، وہ دوسری عورتوں کا رسیا ہے، زیادہ تر ان کے ساتھ رہتا ہے، اس کے پاس بہت دولت ہے، وہ اپنا زیادہ وقت وائفوں کے پاس گزارتا ہے۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ شوہر سے چھٹکارا، سوہا نے جواب دیا۔ صفیہ نے مجھے بتایا کہ سلمیٰ یقین کرو، میں نے گرچہ آج تک کسی عورت کو کسی ایسے کام کے لیے نقش لکھ کر نہیں دیا کیونکہ مجھے وظائف کی کتاب دینے والے بزرگ کی نصیحت یاد تھی کہ صرف اچھے کاموں کے لیے کلام اللہ کو وسیلہ بنانا اور جدائی اور دشمنی نیز برائی کے نقش ہرگز نہ لکھنا، مگر اس روز جانے میرے جی میں کیا آئی کہ میں نے نقش والی کتاب نکالی اور اس عورت سے پوچھا اگر تم نے مراد پا لی تو کیا کرو گی؟ وہ بولی آپ کو 10,000 روپیہ نظر کروں گی۔ ان دنوں 10,000 کی رقم بہت ہوا کرتی تھی۔ بس یقیناً بیچاری صفیہ اس روز لالچ میں آ گئی کیونکہ اس عورت نے اسی وقت رقم نکال کر اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ صفیہ نے اتنی بڑی رقم لے لی تھی
کیونکہ اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ اس کو رقم کی بہت ضرورت تھی۔ صفیہ نے سہا سے کہا، دیکھو بی بی، میں جدائی کے نقش نہیں دیا کرتی، مگر تمہاری حالت پر نہ جانے کیوں مجھے رحم آ گیا ہے۔ تم پہلی عورت ہو جس کو میں جدائی کا نقش دے رہی ہوں۔ سہا خوش ہو کر بولی، تو کیا اس نقش کے اثر سے جدائی ہو جائے گی؟ ہاں، اگر اللہ کو منظور ہوا تو جدائی تم میں اور تمہارے شوہر میں جدائی ہو جائے گی، اور اگر اس نے پھر بھی طلاق نہ دی تو بھی جدائی کسی اور صورت ہو جائے گی۔ صفیہ نے اس کو یقین دلانے کی خاطر رسان سے کہا، عورت صفیہ کی بات سچ جان کر چلی گئی۔ حالانکہ صفیہ کوئی پہنچی ہوئی شخصیت نہ تھی، اور نقش جدائی میں بھی شاید ایسی کوئی حکمت پوشیدہ نہ تھی۔ نقش سے بھلا کہاں کسی کو طلاق یا جدائی ہو سکتی ہے، یا موت واقع ہو کر جدائی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت۔ مگر صفیہ موٹی رقم لے بیٹھی تھی، تب اس عورت کو وثوق دلانے کا کہہ دیا تھا کہ جدائی کا یہ تعویذ بہت سخت ہے، جدائی ہو کر رہے گی، چاہے طلاق سے یا ناگہانی کسی حادثے کی وجہ سے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے امتحان لیتا ہے، یہ بھی گویا صفیہ کے ایمان کا امتحان تھا۔ مگر اللہ کی کرنی کے ایک ہفتہ بعد سہا کے خاوند کی کار حادثے میں موت واقع ہو گئی۔ وہ طبی ششدر رہ گئی۔ اس نے اس حادثے کو صفیہ کے لکھے ہوئے تعویذ کی کرامت سمجھا۔ خود نہ آ سکی تو اپنی ایک سہیلی کو بی بی مرادوں والی کے پاس بھیج کر حالات سے آگاہ کر دیا۔ صفیہ نے بہرحال اس حادثے کو معصیت ایز دی جانا، کیونکہ جانتی تھی کہ اس نقش میں ایسی کوئی کرامت نہ تھی، اور نہ وہ کوئی پہنچی ہوئی عالم ہستی تھی جس کا لکھا ہوا تعویذ اچھے بھلے انسان کو موت کی نیند سلا دیتا۔ بے شک ان دونوں نے کسی انسان کو مارنے کی خاطر کار حادثہ نہیں کروایا تھا، اور نہ ہی کسی انسان کو موت کی نیند سلانے کی قدرت رکھتی تھی، تاہم ان کی نیتوں میں فتور ضرور تھا۔ صفیہ کی نیت میں لالچ غالب آیا، اور سہا کے ارادے بھی نیک نہ تھے، تبھی ان کو یہ سزا ملی۔ ہوا یوں کہ سہا نے ایک کیس بھرا، جس میں اپنے محبوب انور کو مخاطب کیا، جو ان دنوں ریاض میں ملازمت کر رہا تھا۔ اس کیس میں اس نے تمام حالات سے انور کو آگاہ کرتے ہوئے کہا، اس نے ایک بی بی سے تعویذ لیا تھا جو شوہر سے چھٹکارا پانے کے لیے تھا۔ اس نے بی بی کی ہدایت کے مطابق زمین کھود کر تعویذ دفنا دیا، اور اگلے دن سلیم کی موت واقع ہو گئی۔ یہ سب تعویذ کی کرامت سے ہوا ہے، کیونکہ میں نے مرادوں والی بی بی کو اس کے لیے 10,000 روپے نذرانہ دیا تھا۔ اس نذرانے نے کام دکھا دیا، لہذا اب تم آ جاؤ تاکہ ہم شادی کر سکیں۔ یہ کیس اس نے اپنی ایک سہیلی کو چمڑے کی تھیلی میں سی کر دے دیا کہ جس کا شوہر ریاض جانے والا تھا۔ وہ دونوں ریاض میں ایک جگہ ہی کام کرتے تھے، اور وہاں ایک ہی کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ صفیہ کو سہیلی اور اس کی شوہر پر اعتماد تھا، لیکن فی زمانہ کسی پر اندھا اعتماد کبھی کبھی بے وقوفی ثابت ہوتا ہے۔ سہیلی کو تجسس ہوا کہ سہا نے انور کو کیا بھیجا ہے۔ اس نے تھیلی کی سلائی کھولی اور کیس کو نکال کر سنی تو خوف زدہ ہو گئی۔ جس وقت موہیت سے کیس سن رہی تھی، اچانک اس کا شوہر آ گیا۔ اس نے بھی کیس میں بھری ہوئی ساری باتیں سن لی۔ اس شخص کو بہت غصہ آیا، کہنے لگا، اس خبیث عورت کی سنگ دلی دیکھو، اس نے شوہر کو مروانے کے لیے ایسے تعویذ کیے ہیں کہ بندہ اس جہان سے چلا گیا ہے۔ کل کو اگر میں تم کو اچھا نہ لگوں تو کیا تم بھی اپنی سہیلی کے ساتھ جا کر اس مرادوں والی بی بی سے مجھے مروانے کے تعویذ لکھواؤ گی؟ اس نے بیوی کو بہت ملامت کی، تم ایسی عورتوں کو کیوں سہیلی بناتی ہو جو شادی شدہ ہو کر سابقہ یاروں سے رابطہ رکھتی ہو؟ کیا خبر اس نے شوہر کو زہر سے لکھے تعویذ پلائے ہوں؟
شوہر کی ایسی باتیں سن کر وہ بیچاری پریشان ہو گئی کہ یہ مرد ذات بھی کتنی جلد بدگمان ہو کر وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال اس شخص نے کیس اپنے قبضے میں لی اور کہا میں اسے حوالہ پولیس کرتا ہوں۔ اس شخص نے یہ کیس جا کر سہا کے جیٹ کو دے دی۔ جیٹ کیس لے کر صفیہ کے گھر پہنچا اور پوچھا کیا تم نے میری بھابھی کو تعویذ زہر سے لکھ کر دیا تھا کہ میرا بھائی مر جائے؟ اس نے کہا میں نقش زعفران سے لکھتی ہوں جیسا کہ میرا مرشد نے ہدایت کی تھی، زہر سے نہیں لکھتی، اور تعویذ پلانے کے لیے نہیں بلکہ زمین میں دبانے کے لیے تھا۔ اس کا شوہر کار حادثے میں فوت ہوا ہے، میرے تعویذ پینے سے نہیں۔ پولیس کا کام تو مگر کسی نہ کسی بہانے رقم اینٹھتا ہوتا ہے۔ جب وہ صفیہ کے سر ہو گئے تب اس نے مجھے فون کیا اور میں نے اپنے میاں کو بتایا۔ قدیر چونکا ان کے ماتحت رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اسی وقت اپنے دوست ایس پی کو فون کیا اور معاملہ نہ صرف رفع دفع کرایا بلکہ وہ کیس بھی ضائع کروا دی، کیونکہ ان کو مرحوم قدیر کی بیوہ اور بچوں کا خیال تھا۔ اس طرح صفیہ مرادوں والی بی بی بن کر بال بال پولیس تھانے جانے اور خوار ہونے سے بچ گئی۔ 80 برس صفیہ اور قدیم مرحوم کے بڑے بیٹے نے گریجویشن مکمل کی تو میرے میاں نے اسے محکمہ تعلیم میں باپ کی جگہ لگوا دیا۔ صفیہ کو بیٹے کی کمائی کا آسرا مل گیا تو اس نے نقش والے کام سے توبہ کر لی۔ وہ اب بھی جب ملتی ہے تو کہتی ہے سلمیٰ سچ کہوں تو بہت مجبور ہو کر میں نے یہ کام کیا، ورنہ میرا ارادہ نقش وغیرہ لکھ دینے کا نہیں ہوتا تھا، بس دم درود تک ہی رہتی تو عافیت میں رہتی اور ایسی نوبت نہ آتی کہ آج بھی جب سوچتی ہوں تو خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ کتاب دینے والے بزرگ نے بھی نصیحت کی تھی کہ برائی والے کاموں میں قلم مت چلانا، اور اس روز میں نے 10,000 کی رقم دے کر ایسا جھوٹ موٹ کا تعویذ لکھ کر اس عورت کو دے دیا کہ اگر کیس بن جاتا تو میں پکڑی جاتی تو یقیناً خوار ہو جاتی۔ سچ شکر کہ تم نے میرا ساتھ دیا، ورنہ مجھ بے آسرا کا اور کون تھا۔ اب تو زندگی بھر کی نصیحت ہو گئی کہ کبھی برائی کا ساتھ نہیں دینا۔ اگر کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔